حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ایک قلعے کو فتح کرنے کے لیے چلے تن تنہا، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کہ ایک اکیلا اس قلعے کو فتح کر لیں گے۔ تو قلعے والوں نے اس خوف سے، اس ڈر کی وجہ سے اس قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ اور جو بادشاہ تھا، بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ جو یہ شخص باہر کھڑا ہوا ہے کیا کرا جائے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایک کام کریں کہ تلوار اور کفن لے کر اس کے سامنے آپ ہتھیار ڈال دو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ وزیر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو جب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ دیکھ نہیں رہے کہ جو ہمارا قلعہ ہے تھر تھر کانپ رہا ہے، اور اہل قلعہ جو قلعے کے اندر رہ رہے ہیں، جو سپاہی ہیں، جو لوگ رہ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیے کہ جس طریقے سے بھیڑ گردن کو نیچے جھکا کر چلتی ہے، ایسے سب کی گردن نیچے کو ہوئی ہے۔ اور پھر آپ نے جتنے لوگوں کو بھیجا ہے ان سے لڑنے کے لیے، تمام لوگ مقتول ہو کر اس کے گھوڑے کے پیر کے نیچے پڑے ہوئے دیکھا آپ نے۔ یہ آدمی ایسا آدمی نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کے اندر ایک روحانی طاقت ہے، ایک روحانی طاقت ہے، اور آپ کی اتنی ساری فوج اس آدمی کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سب کو شکست دے دے گا۔ اس لیے اس سے بڑی چیز کچھ نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کے سامنے ہتھیار ڈال دو۔ کہ اس آدمی نے اپنے دل کو اللہ کے حوالہ کر دیا، اس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہے، یہ آدمی کسی سے نہیں ڈرے گا۔ جو ایک آدمی اعلان کر رہا ہے، جنگ کا اعلان کر رہا ہے اتنی ساری فوج کے سامنے، اور ننگی تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے، تو کیا آپ اس آدمی سے، اتنی ساری فوج سے اگر مقابلہ کریں گے تو نہیں کر سکتے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے اس آدمی کو دیکھ کر، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر، کہ جیسے کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں، اس کی آواز کو سن کر، اس کے اعلان کو سن کر۔ اس لیے سب سے بہتر رائے یہ ہے آپ کے لیے کہ آپ تلوار اور کفن لے کر اس کے سامنے آپ ہتھیار ڈال دیں کہ ہم نے شکست مان لی، آپ فتح ہو گئے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں، اور مثال یہ دیتے ہیں کہ جب ستارے آسمان پر بے شمار روشن ہوتے ہیں، بے شمار روشن ہوتے ہیں، لیکن ایک سورج نکلنے کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد تمام ستارے، بے شمار ستارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ سے تعلق ہوگا، تو پھر ہمارے سامنے کتنی ہی بڑی طاقت آ جائے، کتنی بڑی قوت آ جائے، تو ہمارا دل اس سے گھبرائے گا نہیں، کیونکہ اس دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا حکم اس دل نے مانا ہے، اور اللہ کی باتوں پر یہ دل چلا ہے، تو اس لیے یہ دل کسی سے گھبرائے گا نہیں سوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس لیے ہمیں اس چیز سے سبق ملتا ہے، اس واقعہ سے، کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ خوف پیدا کریں، اللہ کے ہر حکم کو مان کر چلے، تبھی جا کر ہمارے سامنے کوئی آدمی تاب نہیں لا سکتا۔ جب حق پر بولیں گے اور حق بات کہیں گے اور حق کے لیے لڑیں گے، اللہ کے لیے لڑیں گے، تب جا کر ہم ہر آدمی کا مقابلہ کر لیں گے، اور پھر کوئی آدمی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ یہ ہے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔